بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلے تمام لیکچر اچھی طرح تیار کیے ہوں گے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 6، جس میں ہم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی معاشی حالت کیا تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے اسلام کی بنیاد رکھی اور 712 میں سندھ کو فتح کیا، اور سندھ کو اسی لیے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں رہیں 1857 تک. پھر اس کے بعد مغل سلطنت جو تھی وہ رہی. تو جو برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ 1600 میں ہندوستان میں آئی. انہوں نے مغل بادشاہوں سے یہاں پر تجارت کی اجازت لی. تجارت کی غرض سے انہوں نے یہاں پہ تجارتی کوٹھیاں قائم کی. ویسے تو یہاں پر فرانسیسی بھی آئے، پرتگالی بھی آئے. سب سے پہلے 1498 میں ہندوستان کے اندر جو تھے وہ واسکو ڈے گاما وہ آیا، پرتگالی جہاز ران جو تھا. اس کے بعد فرانسیسی بھی آئے، بلندیزی بھی آئے، اور پھر انگریز آئے. انہوں نے یہاں پہ تجارت کے لیے اپنی کوٹھیاں قائم کی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قلعہ بندیاں کر لی اور اپنے جو تھے وہ قدم مضبوطی سے گاڑنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے یہاں دیکھا کہ یہاں کے جو حکمران ہیں وہ نااہل ہیں اور ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں. لہٰذا انہوں نے مکاری کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر، مقامی حکمرانوں کے ساتھ مل کر جو عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے یہاں پر جو ہے آخرکار 1857 میں مکمل طور پر قبضہ حاصل کر لیا. اب چونکہ انگریزوں نے اقتدار جو تھا وہ مسلمانوں سے چھینا تھا، لہٰذا اگلے 100 سال میں انہوں نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش کی. تو جو انہوں نے مسلمانوں کو جن مسائل کا انگریز کے 100 سالہ دور میں سامنا کرنا پڑا، ان میں سے یہ چند کا ذکر درج ذیل ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے کیا، جاگیروں سے بے دخلی. مسلمان جو یہاں پہ جاگیروں کے مالک تھے ان سے جاگیریں چھین لی گئیں، اور ان کے بدلے میں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، غداریاں کی، ہندوؤں نے یا مسلمانوں نے، چند ایک نے، ان کو وہ جاگیریں جو تھی وہ دے دی گئیں اور مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا. پہلا بڑا جو ظلم تھا مسلمانوں پر جو کیا گیا، ان کی جائیدادیں ان سے چھین لی گئیں. تو یہ کام انگریزوں نے کیا جی پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ جنگ آزادی میں جو ناکامی ہوئی، چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کا زیادہ سامنا کیا اور اقتدار ان سے چھینا، تو انہوں نے ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں جو تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑی انگریزوں کے خلاف، لیکن انہوں نے سارا ذمہ دار جو تھا وہ مسلمانوں کو ہی ٹھہرایا، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. تیسرے نمبر پہ ملازمتوں سے بے دخلی. مسلمان جو کہ ملازمتوں پر فائز تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، انگریزوں نے مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا اور اس کے برعکس وہ ملازمتیں ہندوؤں کو دینا شروع کر دی. تو یوں تیسرے نمبر پہ جو مسلمانوں کی معاشی حالت پہ برا اثر پڑا وہ ان کو ملازمتوں سے بھی نکال دیا گیا. جاگیریں بھی چھین لی گئیں اور ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرایا گیا، اور جو ملازمتیں تھیں، نوکریاں تھیں، وہ بھی مسلمانوں سے چھین لی گئیں. اس کے بعد اقتصادی بحران. مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے ان کو تجارتی سرگرمیوں سے بھی دور رکھا گیا. یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی تھی وہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی. جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوتے تھے وہاں پہ ادارے نہیں بنتے تھے. جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ معاشی لحاظ سے تنگیاں پیدا کی جاتی تھیں. یہ انگریز حکومت نے اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا. ٹیکسوں کی بھرمار. جب برطانیہ کے لوگ ہندوستان میں آئے، انگریز ہندوستان میں آئے، تو انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں پر ٹیکس لگا دیے، نئے ٹیکس عائد کر دیے. تو یہاں پہ جو بھی مصنوعات پیدا ہوتی تھیں اور جو وہاں ان کا بھاری قیمت پر ٹیکس لیا جاتا تھا، یہاں کی چیزیں جو ہوتی تھی وہ تیار ہو کر باہر جاتی تھیں. ٹھیک ہے جی.
اور اس پہ معاوضہ کم ملا کرتا تھا۔ 5ویں نمبر پہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب، جو معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا جو 5واں بڑا منصوبہ تھا وہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آ گیا۔ برطانیہ میں تو بہت زیادہ انڈسٹری لگنے شروع ہو گئی، لیکن ہندوستان کے اندر انڈسٹری نہیں لگتی تھی، یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں سے مال ادھر آتا تھا جو کہ مہنگے داموں پہ بکتا تھا، اور یہاں پہ جو چیزیں تھیں وہ باہر برطانیہ میں چلے جاتے تھیں اور ان کا معاوضہ کم دیا جاتا تھا۔ بیرونی تجارت کا متاثر ہونا، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ان کی بیرونی تجارت بالکل بری طرح متاثر ہو گئی۔ مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے، وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، جتنے بڑے تاجر تھے وہ سارے کے سارے ہندوؤں تھے، انہوں نے انگریز حکومت نے ہندوؤں کے لیے سہولیات پیدا کر رکھی تھیں، لیکن مسلمانوں کو تجارتی لحاظ سے انہوں نے ہر طرح سے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد معاشی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے ہندوؤں کو انگریز حکومت نے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور مسلمانوں سے اعلیٰ عہدے چھین لیے گئے۔ تو معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انگریز حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے، اور یوں مسلمان آخرکار سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب انگریزوں کے ماتحت اور ہندوؤں کے ماتحت ان کا رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے پھر آزادی کی جدوجہد کی، اور مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت بنائی جس کی قیادت میں، جس کے نیچے سیاسی پلیٹ فارم کے نتیجے میں قائد اعظم علامہ اقبال اور بڑے لیڈروں کی کاوشوں کے نتیجے میں مسلمان آخرکار پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو جہاں پاکستان بننے کے دوسری وجوہات ہیں کہ اسلام کو بچانا تھا، نظریہ اسلام کو زندہ رکھنا تھا، مسلمانوں کو آزاد کرانا تھا، وہاں مسلمانوں کا معاشی حالت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، لہٰذا ایک وجہ جو تھی پاکستان بننے کی وہ معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو بھی اوپر لانا تھا، کیونکہ انگریز دور حکومت میں رہ کر مسلمان معاشی لحاظ سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، یا ہندوؤں کے ماتحت رہ کر بھی مسلمان معاشی لحاظ سے اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا اور انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور 1947 کو پاکستان بنایا تاکہ مسلمان سیپریٹ ہوم لینڈ میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں، آنے والی نسلیں، وہ سیاسی لحاظ سے بھی آزاد ہوں، وہ مذہبی لحاظ سے بھی آزاد ہوں، وہ معاشی لحاظ سے بھی آزاد ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا جی ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے اور معاشی لحاظ سے انہیں کمزور کرنے کی سازشیں کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں ساری سمجھ آئی ہوں گی، اور ان میں سے یہ شارٹ کویسچنس اقتصادی بحران والا بورڈز میں آ چکا ہے، یہ آپ ہائی لائٹ کریں گے، آپ ساری ان کی اہم نکات لکھیں گے، ان کو ریپیٹ کریں گے، اور شارٹ کویسچن کو آپ ہوم اسائنمنٹ کے طور پر حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔